کہ سابق وزیر-اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تفتیش بھی سیاست کی نظر ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سابق وزیر-اعظم عمران خان پر گزشتہ برس 3 نومبر کو پنجاب کے شہر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کے مقدمے کی تفتیش اب تک اسی بحث سے آگے نہیں چل پائی کہ آیا سابق وزیر-اعظم کو 4 گولیاں لگی تھی یا محض گولیوں کے ٹکڑے لگے تھے، حملہ آور ایک تھا یا ایک سے زیادہ، اور حملہ ایک طرف سے ہوا یا مختلف اطراف سے۔ ناظرین، بظاہر متعلقہ حکام اور سیاسی جماعتیں اس مقدمے کی تفتیش کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کم اور اس معاملے پر سیاست اور ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں۔ جائے وقوع سے گرفتار ہونے والے ملزم نوید احمد کا پولیس کی حراست میں دیا گیا اعتراف جرم پر مبنی ویڈیو بیان ہو، عمران خان کا فوری طبی امداد کے لیے کسی قریبی ہسپتال کے بجائے لاہور کے شوکت خانم ہسپتال پہنچنا ہو، یا اس واقعے میں معظم گوندل نامی شہری کی ہلاکت، یہ سب ایسے واقعات ہیں جنہیں اب بظاہر فقط سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی جماعت کے دیگر رہنما اسی ایک نقطے پر بضد ہیں کہ یہ حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس کے لیے عمران خان جماعت نے باقاعدہ اور منظم منصوبہ بندی کی ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف شد و مد سے یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ حکومتی موقف کے برعکس حملہ آور، اس دعوے کے برعکس اس مقدمے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی پنجاب پولیس کے 5 افسران پر مشتمل ٹیم ابھی تک تحقیقات کے نتیجے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہیں اس مقدمے کے مرکزی ملزم نوید احمد کے علاوہ دیگر افراد کے ملوث ہونے کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے۔ دوسری جانب مرکز میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز بھی اسی حملے کو خالصتاً ملزم نوید احمد کی کارروائی قرار دیتی ہے، جس میں اور کسی فرد کا عمل دخل نہیں تھا۔ ناظرین، اصل میں ملزم نوید کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا یا تھا، اس حوالے سے کیا معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ضمن میں اس تحقیقاتی ٹیم نے ایک خط بھی اعلیٰ حکام کو لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو اب تک کوئی ایسا ریکارڈ دستیاب نہیں ہو سکا جو اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ حملہ آور ایک سے زیادہ تھے۔ اس خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس بات کے بھی شواہد نہیں ملے کہ حملے سے قبل ملزم نوید کا اس سلسلے میں کسی دوسرے فرد کے ساتھ موبائل پر رابطہ تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے ایک اور ملزم وقاص کا کردار ایک سہولت کار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ناظرین، سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر اس تحقیقاتی ٹیم کی کنویر ہیں، جبکہ اس ٹیم میں دیگر 4 ارکان شامل ہیں۔ تاہم جہاں تک اس تحقیقاتی ٹیم کی بات ہے تو اس کے ارکان بھی تمام معاملات پر متفق نہیں۔ اس مقدمے کی تفتیش کو جس انداز میں آگے لے کر جایا جا رہا ہے، اس پر تحقیقاتی ٹیم کی اپنے ہی ایک رکن نے 17 دسمبر کو اعتراض اٹھایا تھا، اور مبینہ طور پر اس اعتراض کے باعث اس پولیس افسر کو 29 دسمبر کو ہونے والے اجلاس میں طلب ہی نہیں کیا گیا۔ اس پولیس افسر نے ایک خط کے ذریعے اعتراض اٹھایا تھا کہ اس مقدمے کی تفتیش میں ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تحقیقاتی ٹیم کے رکن کے اسی اعتراض کے بعد سابق وزیر-اعظم عمران خان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والے افسران کو کچھ بااثر افراد دباؤ میں لا کر ان کی رائے کو منقسم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس افسر کے خط میں 2 وفاقی وزراء میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں درج ایک مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی، مگر دوسری جانب اس مقدمے کو بنیاد بنا کر اس کو عمران خان پر حملہ کرنے کے واقعے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، واضح ہے کہ گزشتہ برس 19 ستمبر کو میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف اس بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا کہ انہوں نے سابق وزیر-اعظم عمران خان کے مختلف بیانات کے حصوں کو اکٹھا کر کے عوامی سطح پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وزراء کے اس اقدام کی وجہ سے عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہے۔ عمران خان پر حملے کے مقدمے کی تحقیقات کرنے والے ٹیم کے ایک رکن نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں پر پیشہ ورانہ طریقے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کے ارکان کسی بھی سیاسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لا رہے، اور جو شواہد ان کے سامنے لائے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم کے ارکان نے ابھی تک سابق وزیر-اعظم کا بیان بھی قلم بند نہیں کیا۔ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والے ٹیم کے رکن سے جب پوچھا گیا کہ عمران خان کا بیان ابھی تک کیوں ریکارڈ نہیں کیا گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی ابھی اس فیصلے پر نہیں پہنچی کہ آیا عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنا ہے یا نہیں۔ تاہم تفتیش ٹیم کے رکن کا کہنا تھا کہ اس حملے میں زخمی ہونے والے 10 افراد بیانات قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں بشمول وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور عطا تار کو بھی آنت مجرمانہ میں شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جب اس بابت سوال رکن سے پوچھا گیا، ان کا کہنا تھا کہ محض بیانات کی بنیاد پر کسی کو اس جرم میں شامل تفتیش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تفتیش جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حملے پر کی گئی تھی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔